اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگوں بات چل رہی تھی سلطان، کیا نام تھا، سلطان شاہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی سلطنت کو چھوڑ کر اللہ کا تعلق حاصل کر لیا۔ اس سے بات چل رہی تھی، یہ لوگوں اگر ایک لمحہ کو بھی تم اپنے باطن میں حق تعالی کی تجلیات قرب کا مشاہدہ کر لو تو اپنی پیاری اور محبوب جان کو عشق الہی میں آتش مجاہدات کی نظر کر دو، یعنی حق تعالی شانوں کی رضا کے لیے ہر مجاہدہ اور محنت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گے، اور عمر بھر کے واسطے اللہ کے کسی عاشق صادق کی غلامی قبول کر لو، اس کے حضور میں مستربانہ یہ درخواست کروں گے کہ عشق حق کی آگ سے سینہ میرا بھر دیجیے۔ یہاں تک ہوا تھا۔ اگر حق تعالیٰ کے قرب کی شان و شوکت تم دیکھ لو تو اس کے سامنے تمام کائنات ماں اپنی لذتوں کے ہیچ اور مردار معلوم ہو۔ جب وہ سلطان حقیقی اپنی عزت و شوکت کا جھنڈا بلند فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنی عزت و شوکت کا جھنڈا بلند فرماتا ہے، یعنی جس دل پر وہ اپنی شان و شوکت کو ظاہر فرما دیتا ہے تو سارا جہان جیب عدم میں اپنا سر ڈال دیتا ہے، یعنی اپنی جیب میں، اپنے گریبان میں اپنا سر ڈال دیتا ہے۔ عظمت الہیہ کے سامنے ساری کائنات بے قدر معلوم ہوتی ہے۔ جس دل کو حق تعالیٰ اپنے کرم خاص سے نوازتے ہیں، دنیا کی فنائیت کو اس پر ظاہر فرما دیتے، اور اس بصیرت قلب اور استحضار فنائیت سے مجاہدات اس بندے پر آسان ہو جاتے ہیں جن کی بدولت وصول اللہ نصیب ہوتا تھا۔ پس مومن کے جسم و جان کی قیمت تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو اپنے قرب و رضا کے بدلے میں خرید لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تحقیق اللہ نے خرید لیا ہے مسلمانوں سے جانیں ان کی اور مال ان کے، بدلے اس کے واسطے ان کے بہشت ہے، جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اور کافر کے جسم کی قیمت یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کل مثال آئی تھی، بوتل کی اصل قیمت نہیں ہے، اس بوتل میں کیا ہے۔ تو انسان تو کافر بھی ہے، انسان تو مسلمان بھی ہے، تو انسان ہونے کی حیثیت سے سب بے قیمت، لیکن اندر کی چیز دیکھنے کے حساب سے تو ایمان والا قیمتی ہے، اس لیے اس کو تو جنت دی جائے گی، اور وہ بھی قیمت ہے تو اس کو کچرے میں اور وہی ہے جہنم میں جلا دیا جائے گا، کہ اسے جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے حق تعالیٰ کی دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہے۔ قیامت کے دن یہ عنوان سزا حق تعالیٰ کی شان و محبوبیت پر دلالت کرتا ہے، برعکس دنیا کے حکام چونکہ حکام محض ہوتے ہیں، محبوب نہیں ہوتے، دنیا کے حکام ہوتے ہیں، محبوب نہیں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آج تک جب سے روئے زمین قائم ہے، کسی سلطان یا حاکم نے مجرمین کو یہ سزا نہیں سنائی کہ تم کو اس جرم کے سبب ہم اپنی صورت کے دیدار سے محروم اور محجوب کرتے، چہرہ دیکھنے سے محروم اور محجوب کرتے ہیں۔ حق تعالی شانو کفار سے فرمائیں گے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم تمہیں اپنی رویت سے مشرف کرتے۔ اللہ اپنا جلوہ دکھا کہا بالکل نہیں۔ تو یہ ہے، خالی شیشوں کا یہ حال ہے۔ تو فرمایا، اور کس انداز سے فرمائیں گے، کلا،
ہرگز نہیں، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محجوب ہوں گے، ہرگز نہیں۔ اور صفت ربوبیت بیان فرمائی، جو علت محبوبیت ہے، ذالک مما خصنی اللہ تعالی شانہ بلطفہ، پر جس جسم کے باطن میں حق تعالیٰ کا قرب اور تعلق نہیں، وہ جسم احسن و تقویم سے اسفل السافلین میں پہنچ گیا، اور حق تعالیٰ کے نزدیک وہ قارورہ سے بدتر ہے۔ قارورہ یعنی پیشاب، اس سے بھی بدتر ہے۔ وہ قلب جس کے اندر حق تعالیٰ کا نور نہیں، وہ قلب جس کے اندر حق تعالیٰ کا نور نہیں، اس کو قندیل مت کہو، اس کو قندیل یعنی لیمپ، اس کو قندیل مت کہو۔ دنیای مردار کی محبت حق تعالیٰ سے غفلت کے باعث وہ مثل قارورہ کی شیشی کے ہے۔ بھائی شیشی میں پیشاب ہو تو بھی چمکتا ہے، اور اسی شیشی میں اگر لائٹ ہو تو بھی چمکتا ہے۔ تو اس کو، جس کے قلب میں حق تعالیٰ کا نور نہیں ہے، تو اس کو قندیل مت کرو، لیمپ مت کہو، بلکہ وہ تو قارورہ سے بھی، شیشی سے بھی بدتر ہے کہ جس میں پیشاب بھرا ہوا ہے۔ پس غفلت زدہ قلب کو قندیل کہنا اور اس کی تعریف کرنا درست نہیں۔ غفلت زدہ قلب کو، غافل قلب کو، تو پھر کافر قلب کیا ہوگا؟ تو غافل کو کہا۔ پس ایسے لاکھوں غافل انسانوں کے اجسام کے مقابلے میں، ایسے لاکھوں غافل انسانوں کے اجسام کے مقابلے میں ایک صاحب نور کا جسم افضل ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ایک صاحب جسم، ایک صاحب نور کسی علاقے میں آ کر بیٹھ جائے تو اس کی روشنی سے سارا علاقہ منور ہوگا۔ جی تو یہ ہے کہ فرما اس کا نور ہے، وہ نور سے ظلمت آئے گی، اور ظاہر بات ہے ایک ظلمت والا آ جاتا ہے علاقے میں تو اس کی ظلمت پھیلتی ہے، نور والا آ جاتا ہے تو نور پھیلتا ہے، اس کا ماحول پھیلتا ہے، اثر کرتا ہے۔ تو حق تعالیٰ کے خاص بندے دنیا کی محبت سے آزاد اور حق تعالیٰ کی محبت کے گرفتار ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے خاص بندے، حق تعالیٰ کے خاص بندے دنیا کی محبت سے آزاد اور حق تعالیٰ کی محبت کے گرفتار ہوتے ہیں۔ اس جگہ دنیا کا مفہوم بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ہر وہ چیز دنیا ہے جو خدا سے غافل کرتی ہے۔ دنیا پیسہ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہیں، بلکہ دنیا وہ ہے جو خدا سے غافل کرتے ہیں۔ پھر اس کا ذکر بھی اگر خدا سے غافل کر دے تو اس کا ذکر بھی دنیا بن گیا۔ ورنہ بیوی بچے اگر خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے تو پھر یہ دنیا نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ کاروبار اگر اس کو خدا تک پہنچاتا ہے تو پھر یہ دین ہے، اور اگر کاروبار خدا سے غافل کرتا ہے تو پھر دنیا ہے۔ آج لوگ کاروبار کو ہی دنیا کہہ دیتے تو نہیں، فرمایا دنیا کیا ہے؟ ہر وہ چیز دنیا ہے جو خدا سے غافل کرتے۔ اگر رئیس کو اس کی ریاست اللہ سے غافل کر دیتی ہے تو ریاست دنیا، سیاست کو اس کی سیاست اللہ سے غافل کر دے تو سیاست دنیا، ورنہ سیاست بھی دین ہو سکتا۔ تو اللہ سے جو بھی غافل کرتے ہیں، ابھی بیوی بچے اس کو اللہ سے غافل کر دے کہ اس کی وجہ سے حرام پیسہ کما رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کو اسی وجہ سے کر رہا ہے، تو فرمائے دنیا ہے۔ اور اگر اللہ سے غافل نہیں، حلال روزی کما رہا تو یہ دین ہے۔ تو غافل کر دے تو یہ ریاست دنیا ہے۔ اگر مفلس کو اس کا افلاس، ایک غریب انسان ہے، اس کا افلاس خدا سے غافل کر دے، اس کی غربت خدا سے غافل کر دے تو یہ افلاس اور یہ غربت بھی دنیا ہے۔ تو غریب بھی دنیا دار ہو سکتا ہے اور مالدار بھی دنیا دار ہو سکتا ہے، اور غریب بھی دیندار ہو سکتا ہے، مالدار بھی دیندار ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ غریب
کی غربت اگر خدا سے دور کر دے تو یہ بھی دنیا ہے. عین امارت و ریاست میں آدمی دیندار ہو سکتا ہے اور عین افلاس اور فقر میں آدمی بے دین ہو سکتا ہے. بس معلوم ہوا کہ حکام خداوندی کو پس پشت ڈالنے والا دنیا دار. بس دنیا دار، آج کل لوگ دنیا دار کچھ اور سمجھے ہیں. شریعت دنیا دار کس کو کہہ رہی؟ آج لوگ سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تھوڑا دیندار اور تھوڑے دنیا دار. وہ دینداری بھی دنیا داری ہے، لیکن ان کے ذہنوں میں آ چکا ہے کہ نہیں ہم نے دیندار ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں تھوڑا دیندار بھی ہونا چاہیے، تھوڑی دنیا داری بھی ہونا چاہیے، تھوڑا پردہ ہونا چاہیے، تھوڑا بے پردگی بھی ہونی چاہیے. ہاں تو اب یہ ایسا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں دو رنگی، کچھ جگہ پر الگ کچھ جگہ پر الگ، اور دو رنگی نفاق ہے، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. معلوم ہوا کہ حکام خداوندی کو، احکام خداوندی کو پس پشت ڈالنے والا دنیا دار ہے، اگرچہ مفلس اور قلاش ہو. اسی طرح بادشاہ اور سلطنت اور دولت کے باوجود اگر احکام خداوندی بجا لاتا ہے تو وہ ولی ہے، ہرگز دنیا دار. بادشاہ کو دنیا دار نہ سمجھو، وہ ولی ہو سکتا ہے. اس لیے کسی کو پہچاننا ہے کہ کون دیندار ہے کون دنیا دار ہے تو اس کی علامت بتاتی، تھرمامیٹر بتاتی. بس جو چیز خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، جو چیز خدا سے ملا دے وہ دین. مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا دراصل خدا سے غافل ہونے کا نام، خدا سے غافل ہونے کا نام ہے. فرزند و زن، مال و دولت کا نام دنیا نہیں ہے، یعنی اولاد، بیوی اور مال و دولت کا نام دنیا نہیں ہے. یہ خدا سے غافل کرے تو دنیا، خدا سے ملا دے تو دین. اور یہ دین خدا سے ملا دیتے. انسان کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے بیوی کی وجہ سے، تو بیوی اس کو یعنی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنی، تو وہ دین گنا جائے گا، وہ دنیا نہیں ہے. مال ہے، مال کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کر کے دعا لے رہا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑ رہا ہے، گھروں میں محبت لا رہا ہے، تو مال کو خرچ کیا نا، تو یہ مال کے ذریعے سے کیا ہوا؟ خدا کا تعلق ملا، تو یہی مال دنیا بن گیا. ورنہ جس کے ذہن میں نہیں ہوگا تو بھائی مال تو دنیا ہے، بولے اس کو تو دے دو کسی صدقے میں. نہیں، محبتوں کو بڑھانے میں خرچ کرو. اگر ہمارا چند روپیہ خرچ کرنے سے دو میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، تو ہمارا یہ مال خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے کہ دو آدمی مل گئے اس صدقہ کرنے سے. رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہے، مال خرچ کر کے رشتہ داریاں جوڑ دو، اور مال سے ہر کام بنتے. آج مال سے بڑے بڑے غیر قانونی کام کرواتے ہیں، تو ہم مال سے بڑے بڑے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو نہیں جوڑ سکتے. تو مال خرچ کر کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دو، یہ تو بہت اچھی چیز ہوگی، اس پر تو بڑا اجر ملے گا. جب غیر قانونی کام کروا دیتے تو یہ تو قانونی کام ہے، اس پر تو حکم دیا ہے. لیکن بولے نہیں، یہ لوگ نہیں جانتے. جس کے دلوں میں اللہ کا تعلق ہے، پھر وہ کہتا ہے یار یہ رشتے دار ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں، اس کی وجہ چل بھائی اس کا حق میں دے دیتا ہوں، اب تم آپس میں مل جاؤ، ہو گئے. تو یہ اسی رشتے داری. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، کتنی تکلیفوں میں تھے، کتنی تکلیفوں میں تھے. یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. دیکھو آدمی تکلیف میں ہے تو بیچارے کو مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی تکلیف سے دور ہو جائے، راحت میں آ جائے. پھر بلال رضی اللہ عنہ ساری نیکیاں کس کے حصے میں جائے گی؟ تو بیٹھے بیٹھے کما لیا. ہاں یہ بات بس لوگوں کے سمجھ میں آ جائے تو جھگڑیں گے اس پر. تو یہ ہے کہ دنیا کی مثال پانی کی سی ہے. دنیا کی مثال پانی کی سی ہے. جس طرح پانی کشتی کے نیچے کشتی کی روانی کا ذریعہ ہوتا ہے. کشتی کہاں چلتی ہے؟ پانی میں کہ زمین پر؟ انڈیا میں کہاں چلتی ہے؟ پانی کے اوپر. کینیا والا تو بولا کہ پانی پر چلتی ہے.
جس نے بہت چلائی اس لیے. تو پانی کسی ہے، جس طرح پانی کشتی کے نیچے کشتی کے روانی کا ذریعہ ہے اور کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی ہلاکت اور تباہی کا سبب ہوتا ہے. بس یہی مثال ہے کہ دنیا، اس دنیا کے اندر دنیا انسان کو چلانے کا ذریعہ ہے، لیکن دنیا دل میں نہ ہے. دل میں آئے گی تو کہیں خریدی، کہیں خرچ نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑا ہی کرے گا، ایک پیسہ نہیں خرچ کرے گا، اتنا کنجوس بن جائے گا. پھر اب یہ مال جو دل میں آ گیا ہے، اب یہ اس کو اللہ سے غافل کر دے گا. اور جو مال جیب میں ہے، دل میں نہیں ہے، تو پھر اس کو چلائے گا آخرت کی طرف، آخرت کی طرف چلائے گا. تو اس لیے فرمایا جس کشتی اسی طرح اگر دنیا دل کے باہر ہے، یعنی بیوی بچے مال و دولت، غرض تمام تعلقات دنیاویہ پر اللہ کا تعلق اور محبت غالب ہے، تو یہ دنیا کچھ مضر نہیں بلکہ موجب قرب رضا الہی ہے. لیکن یہی دنیا دل میں داخل ہو گئی، یعنی دنیا کی محبت حق تعالی شانو کی محبت پر غالب ہو گئی، تو یہ دنیا باعث ہلاکت اور بربادی، باعث ہلاکت اور بربادی ہے. کیونکہ دل کو حق تعالی شانو نے خاص اپنے لیے پیدا فرمایا. دل کو حق تعالی شانو نے خاص اپنے لیے پیدا فرمایا. حدیث قدسی میں ہے کہ نہیں سمایا میں آسمانوں اور زمینوں میں، لیکن مومن کے قلب میں مثل مہمان کے آ جاتا. یہ ہے، حالانکہ دل سب سے چھوٹا ہے اور اس میں اللہ آ جاتا. بس قلب ایک شاہی محل ہے. آج کی سائنس نے سب چیز دکھا دیا، چھوٹی سی چیز میں ساری دنیا ڈال دیتے. اتنی بڑی دنیا بولے کیسے آ گئے؟ تو بس ایسا ہی اللہ تعالیٰ بھی آ گیا ہمارے دل کے اندر، یہ چپس. تو فرمایا تو قلب جو ہے ایک شاہی محل ہے جس میں صرف شہنشاہ حقیقی کے سوا کسی کو سکونت زیبا نہیں. اگر شاہی محل میں کوئی بھنگی اور چمار کو ٹھہرائے گا تو سخت ظالم اور مجرم اور مستحق سزا ہو. ساری چیزیں جو ہے خدا کے علاوہ سب چمار اور بھنگی ہے. بس دنیا مردار کو دل کے باہر رکھو، دنیا مردار کو دل کے باہر رکھ، دل کے اندر نہ داخل ہونے دو، دل کے اندر نہ داخل ہونے دو. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ دنیا دل میں داخل ہو گئی ہے یا نہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے کہ دنیا دل میں داخل ہو گئی یا نہیں؟ اس کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ اگر آخرت کی تیاری اور خداوند تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی کی ہر وقت ہر قدم پر فکر ہے. دیکھو، اگر آخرت کی تیاری اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کی ہر وقت ہر قدم پر فکر ہے اور شریعت کے ہر قانون کو اپنی ہر دنیاوی منفعت پر مقدم رکھتا ہے، تو سمجھ لیجیے کہ دنیا اس شخص کے دل سے باہر ہے. یہ بات ہے، الحمدللہ دنیا اس شخص سے دل سے باہر ہے، اور دنیا کی محبت سے اس کا دل خالی ہے. اور اس کی دنیا ایسے شخص کے لیے باعث برکت اور باعث حیات ابدی اور حیات حقیقی ہوگی. اور اگر مال و دولت بیوی بچوں کی محبت میں، مال و دولت بیوی بچوں کی محبت میں قانون شریعت کو، مال و دولت بیوی بچوں کی محبت میں قانون شریعت کو پس پشت ڈال دیا، حرام اور حلال کی ذرا فکر نہیں، آخرت کی تیاری کا اہتمام نہیں، ہر وقت قسم معال کی فکر غالب ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے شخص کے دل میں دنیا داخل ہو چکی ہے، اور یہی دنیا باعث ہلاکت و بربادی ہے.
ہمارے حضرت خواجہ صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ خوب فرماتے تھے، کسب دنیا تو کر، ہوس کم کر، اس پہ تو دین کو مقدم کر، ہوس کم کر، اس پہ تو دین کو مقدم کر۔ اہل اللہ اپنے کو ظاہری طور پر شکست حال رکھتے ہیں، اہل اللہ اپنے کو ظاہری طور پر شکست حال رکھتے ہیں، ان کو اسی حال میں لطف آتا ہے، سبحان، ان کو اسی حال میں لطف آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اپنے باطن میں ایک پرشوقت باغ قرب کا مشاہدہ کرتے ہیں، باغ قربت کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی باطنی شادابی ان کو ظاہری آرائش سے مستغنی رکھتی، سبحان اللہ، ان کی باطنی شادابی ان کو ظاہری آرائش سے مستغنی رکھتی۔ یہی چیز تو تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس جب فتح کرنے چلے تک حضرت بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہیں، ذرا آپ کا لباس تو اتار دو، کیسے پیون والا ہے، تو لوگوں نے کہنے پر اتار دیا، بیچاروں نے اپنا اچھا لباس پہن لیا، ایک اچھا، تھوڑی دیر چلے، بھائی وہ میرا لباس لو، مجھے اس پر مزہ نہیں آ رہا ہے، بھائی مجھے اس میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ کیا تھا یہ؟ ان کے دل میں وہ شادابی تھی کہ یار میں اس سے خوبصورت لگوں گا، خوبصورتی تو دل سے ہے، انہوں نے اس کو اتار دیا اور وہی پرانا لباس پہنا اور اسی پر چلے۔ یہ کیا سمجھے؟ جو سمجھنا سمجھیں گے، دل میں شادابی تھی، اور اسی پھٹے پرانے لباس پر ہی فتح ہوئی۔ عقل کچھ اور کہتی تھی، شریعت کچھ اور کہتی، اگر شاید وہ اچھا لباس پہن کر جاتے تو فتح نہ ہوتی۔ تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو، یہی ہے کہ پھٹے پرانے لباس پر کون عزت؟ تو یہی تو ہے، جب دل میں وہ شاداب اللہ کے قرب کا جب وہ باغ مل جاتا ہے تو وہ انسان کو اپنی اسی فقیری کی حالت پر ہی مزہ آتا ہے۔ کوئی تھوڑا بہت ہدیہ بھی لا کر دے دیتا ہے کہ حضرت آپ یہ ڈریس پہنو، بیچارے ایک دن پہن لیتے اس کی بات میں، باقی ان کو تو وہی اپنی پرانا ہی اچھا لگتا ہے، ان کو اسی حال میں لطف آتا ہے۔ کس کی وجہ یہ کہ حضرت اپنے باطن میں ایک پرشوقت باغ قرب کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی باطنی شادابی ان کو ظاہری آرائش سے مستغنی رکھتی ہے۔ دیوار گلستہ کو ظاہری نقش و نگار کی کیا حاجت ہے؟ دیوار گلستہ کو ظاہری نقش و نگار کی کیا حاجت ہے؟ وہ تو باغ لگے ہوئے، وہ خود باغ کے اندر خود پھول لگے ہوئے ہیں اور مست لگ رہا ہے، اب اس میں اور زیادہ شان و شوکت کیا لگاؤں گے؟ تو دل میں ایک باغ ہے، اب میں ظاہری اور کچھ کپڑے بدل کر کچھ اور لگاؤ بلکہ اور بدھا لگے گا۔ اب اصلی باغ کے اندر تم جا کے نقلی چیزیں لگاؤ تو کیسا لگے گا؟ ارے کیا یار، تم نے باغ کی رونق خراب کر دی، یہ سب ہٹا دو، یہ اس کی اصلی اچھی لگتا ہے۔ تو ان کا اصلی لباس وہی اچھا تھا، وہی باغ کی رونق تھی، لیکن یہ سمجھے کون؟ سمجھنے والے کو سمجھتے۔ میں اگرچہ بظاہر مفلس اور دیوانہ معلوم ہوتا ہوں، میں اگرچہ بظاہر مفلس اور دیوانہ معلوم ہوتا ہوں، لیکن حقیقت میں نہ مفلس ہوں نہ دیوانہ، نہ مفلس ہوں نہ دیوانہ، بلکہ اس ساقی ازل کے شراب محبت سے مست ہوں۔ اس ساقی ازل یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شراب پلا دی ہے، یہ شراب جائز ہے؟ تم سمجھو یا شراب مولانا نام لیتے، شراب تو جائز نہیں، حرام ہے، وہ تم نے سنا تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہاں یہ محبت والی شراب ہے، اس کو تو پینا ہے۔ جو دنیا کا نشہ چھاتا ہے نا، وہ شراب تو حرام ہے، اور جس میں اللہ کا نشہ آ جائے، اللہ کی بات اچھی لگے، اللہ والوں سے تعلق ہونے لگے، قرآن سے محبت آ جائے، فرمایا یہ شراب محبت تو جائز ہے پینا، اور پینی چاہیے، اور جہاں بکتی ہو، جہاں پیالے بھر بھر کر پلایا جاتا ہو وہاں جانا بھی چاہیے۔ لوگ چائے پینے کیسے جاتے ہیں، ویسے ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جہاں شراب محبت پلائی جاتی ہے، وہاں جا کے ایک پیالی بھی نہیں پیتے، ہاں لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ بھی چائے پینے کے لیے ادھر آ جائیں گے، بھائی چلو شراب محبت پی کر آئیں گے۔ تو بس فرمایا نہ میں دیوانہ ہوں نہ میں مفلس ہوں،
بلکہ بس یہ ہے کہ اس اللہ نے ایک شراب محبت میں مست ہوں. اللہ تعالیٰ کی محبت اور یاد میں وہ مٹھاس اور شیرینی اور کیف و مستی ہے کہ کائنات کی تمام نعمتیں اس لذت ذکر کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اس اللہ کی محبت کے سامنے کائنات کی تمام نعمتیں اس لذت ذکر کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے. جس کو حق تعالیٰ اپنی محبت کا مزہ چکھا دے اور اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما دے، جس کو حق تعالیٰ اپنی محبت کا مزہ چکھا دے اور اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما دے، اس سے پوچھو کہ ایک بار اللہ کہنا کائنات کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر لذیذ ہے یا نہیں؟ کیا پیارا نام ہے. سر کے کٹنے کا مزہ یحییٰ علیہ السلام سے پوچھ، لطف تن چرنے کا ذکر، لطف تن چرنے کا زکریا علیہ السلام سے پوچھ. چیر دینے کا، ان کا تو چیر دیا تھا نا. لطف تن یعنی بدن کو چیرنے کا جو ہے تو لطف ان سے پوچھ. سر کو رکھ دینے کا نیچے تیگ کے، لطف اس کا پوچھ اسماعیل سے. اسماعیل السلام نے تو سر کو رکھ دیا تھا تلوار کے نیچے. یہ سب کیا تھا؟ یہ سب نشہ تھا محبت کا. اللہ کی محبت میں کسی نے سر کٹایا، کسی نے اپنے بدن کے 2 ٹکڑے کرائے، کسی کو ذبح کیا گیا، تو اہل ظاہر اس لطف کا ادراک نہیں کر سکتے. اہل ظاہر اس لطف کا ادراک نہیں کر سکتے. حق تعالیٰ کی غیرت نے اپنے مقبولین کی اس باطنی دولت پر پردہ ڈال دیا. حق تعالیٰ کی غیرت نے اپنے مقبولین کی اس باطنی دولت پر پردہ ڈال دیا. اسے لوگ پہچان نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، عمومی پردہ، بشریت کا پردہ. تو لوگ کہتے ہیں کیا تم اللہ والے کہتے ہیں، ہمارے جیسے تو ہے. لیکن ان کی ذرا بات سنو تو پھر پتہ چلے او ہو بولے یہ کچھ الگ چیز ہے. ہمارے جیسے تو ہے ویسے دکھیں گے. ان سے یہ کہو خالی جا کے تو سنو. حضور کا کیا تھا؟ وہی تو تھا جو سن لیتا تھا. کہتے نہیں یہ کچھ الگ ہی ہے بس. ورنہ تو سب لوگ کہتے تھے کیا ان سے پوچھو، وہ ہمارے جیسا تو ہے، ان کی بات سن کر کیا فائدہ. سن لو ایک مرتبہ پھر پتہ چلے کہ کیا فائدہ ہے. تو فرمایا مقبولین کی اس باطنی دولت پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیا ہے تاکہ غیر مخلص اور غیر طالب کو اس نعمت کی ہوا بھی نہ لگے. طالب کو اللہ بتا دیں گے اور غیر طالب وہ بیچارہ بازو میں سے گزرے گا، بازو میں رہتا ہوگا تو بھی فائدہ حاصل نہیں کرے گا. اور طالب ہزاروں کلومیٹر سے دور سے آ کر لے کے جائے گا. تو غیر طالبوں کو دینا نہیں ہے، طالبوں کو دینا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے کہ طالب کو میں بھیج دوں گا اور غیر طالب کو کچھ نہیں دوں گا. تو فرمایا تو مخلص اور غیر طالب کو اس نعمت کی ہوا بھی نہ لگنے، خزانے کو ویرانے میں مخفی کر دیتے ہیں. ظاہری شکست حالی اور ویرانی تن کے اندر نسبت مع اللہ کی عظیم دولت مخفی ہوتی ہے. خزانے کو ویرانے میں مخفی کر دیتے ہیں، یعنی اندر تو خزانہ ہے لیکن ظاہر عام لوگوں کی طرح ہے تو ویران ہو گئے. بولے ہے ہی نہیں کچھ. اب زمین پڑی ہو، بولے وہاں بہت اچھا مکان ہے. بولے کدھر مکان ہے؟ تو یہ ہے کہ یہ انسان سادہ ہو گیا ہے، سمپل ہو گیا ہے. نہ اس کی کوئی خاص عبادت دیکھ رہے ہیں، نہ اس کا کوئی چال ڈھال دکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہتے یہ ویران کر دیا اللہ نے اس کو، حالانکہ اس کے اندر خزانہ ہے. اس کے اندر خزانہ. تو اللہ تعالیٰ خزانے کو ویرانے میں ڈال دیتے ہیں. عظیم دولت مخفی ہوتی ہے. تو شکست حالی اور ویرانی تن کے اندر، اس بدن کے اندر نسبت مع اللہ کی عظیم دولت مخفی ہوتی ہے. بندہ اور معبود کے درمیان یہ رابطہ ایک راز ہوتا ہے. بندہ اور معبود، خدا اور بندے کے درمیان میں ایک راز ہوتا ہے جو دوسرے بندے سے نہا ہوتا ہے.
چھپا ہوا ہوتا ہے. عجیب عجیب چیز. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے، ہم اللہ والوں کو پہچاننے والے بن جائیں. ہم تم ہی بس آگاہ ہے اس ربط خفی سے. ایک ایسا ربط ہوتا ہے بندے اور خدا کے درمیان میں، بس وہی دونوں جانتے ہیں. جیسے فون پہ بات کرتے ہیں تو سامنے والا اور ہم بس دو ہی جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ کیا کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا ربط خفی ہوتا ہے. ایسے بھی یہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے ربط جوڑ دیتے ہیں تو راز خفی سے کوئی نہیں جانتا، یہی بندے جانتے ہیں. ہم تم ہی بس آگاہ ہے اس ربط خفی سے. ہر بندہ کی نسبت مع اللہ کا رنگ علیحدہ ہوتا ہے. نسبت مع اللہ کا رنگ علیحدہ ہوتا ہے. دیکھو سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رنگ دیا تھا. لوگوں کی الگ الگ طبیعتیں ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جامع تھے، تمام رنگوں کے جامع تھے. تمام رنگ جتنے انبیاء میں تھے سارے نبی علیہ السلام میں بڑھ دیے تھے. اب ایسے رنگ والے اللہ والے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات تو بہت کم ہوتے ہیں. باقی الگ الگ رنگ والے تو ملیں گے. جیسے انبیاء میں الگ الگ رنگ تھا، کسی میں جمال تھا، کسی میں جلال ہے، سمجھے نا، کسی میں کمال ہے. تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہر بندے کی نسبت مع اللہ کا رنگ علیحدہ ہوتا ہے. ہر عاشق کی آہ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا طریقہ فریاد جدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ولی دوسرے ولی کی باطنی کیفیات اور اس کے درد و آہ کی تفصیلات کیف سے بے خبر ہوتا ہے. ایک ولی دوسرے ولی کی باطنی کیفیات، اس کے درد و آہ کی تفصیلات کیف سے بے خبر ہوتا ہے. اگرچہ دونوں عاشق کے حق ہے، دونوں عاشق کے حق ہے، لیکن ایک دوسرے کی کیفیت کو پتہ نہیں. لیکن ہر عاشق صادق کی آہ کا مزہ الگ ہے. آہ وہ بھی کر رہا ہے، آہ یہ بھی کر رہا ہے، لیکن مزہ ہی الگ ہے. جو ادھر کے دل سے بھی نکلے، جو ادھر کے دل سے بھی نکلے، وہ آہ ہماری آہ نہیں. جو درد ہمارے دل میں ہے اس درد کی کوئی تھا نہیں. جو درد ہمارے دل میں ہے اس درد کی کوئی تھا نہیں. حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ نے جب اپنی باطن میں نسبت تعلق مع اللہ کا بدر کامل روشن دیکھ لیا تو کیا نتیجہ ہوا؟ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے. جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھی بھری بزم میں تنہا نظر آیا. اب وہ اکیلا ہے، سب چھپ گئے. تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے مستغنی ہو گئے. کہاں تاج و تخت و شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے، کپڑے سی رہے. کہاں تخت و شاہی اور کہاں دریا کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں. ایک دن سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزرا، کہ سلطنت کا وزیر گزرا. وہ سلطان جان اپنی گدڑی سیتا تھا. وہ نہیں پتا کہ یہ وہی بادشاہ ہے، اس کو کچھ پتا نہیں. بس وہ آیا دیکھا کہ اپنی گدڑی سیتا تھا. اچانک اس جگہ ایک امیر آ پہنچا. بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کو رباطن نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا. لوگ پہچان لیا بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر. اس کے ساتھیوں نے حقارت کی نظر سے دیکھا بادشاہ کو. ارے یار اتنا بڑا کام، عزت والا کام چھوڑ کر یہاں دریا کے کنارے آ گئے. تو کوئی بھی حقارت کی نظر سے دیکھے گا. حقارت کی نظر دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ کیا حماقت کی ہے. جو نہیں جانتا بیچارہ وہ تو حماقت ہی کہے گا. ہفتے اقلیم کی سلطنت ترک کر کے مثل گداگروں کے گدڑی سی رہے ہیں. حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کو بذریعہ کشف علم ہوا کہ یہ شخص میری اس گدائی پر خندہ زن ہے، ہنس رہا ہے یہ میرے اس کام پر.
اس وقت آپ نے اپنی کرامت اور باطن سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا تاکہ امیر کو اپنے گمان فاسد پر ندامت ہو اور معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوئی۔ اب اس کو بھی دکھانا تھا، جب کوئی حقیر سمجھے پھر اس کو کچھ نہ کچھ دکھانا بھی چاہیے، ورنہ تب تک تو ضرورت نہیں ہے۔ تو پس فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور بآواز بلند دعا فرمائی کہ اللہ میری سوئی عطا فرما دی جائے۔ سوئی پھینک دی اور کہا کہ اللہ میری سوئی عطا فرما دی جائے۔ سطح دریا پر فوراً 1,00,000 مچھلیاں نمودار ہو گئی، 1,00,000 مچھلیاں نمودار ہو گئی، جن کی لبوں میں ایک ایک سونے کی سوئی تھی، لبوں پر ایک ایک سونے کی سوئی تھی۔ 100,000 ان مچھلیوں نے دریا سے اپنے سروں کو نکال کر عرض کیا کہ شیخ اللہ کی طرف سے آپ یہ سوئیاں قبول فرمائیے۔ جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی، اب جو ان کا تھا نا بادشاہ کا جو وزیر، اس نے کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالت پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا۔ او ہو کہ اس کو تو ایسی بادشاہت میں، اور شرمندگی ندامت سے ایک آنکھ کھینچے اور کہنے لگا افسوس کہ مچھلیاں اس شیخ کامل کے مقام سے آگاہ ہے، مچھلیاں اس شیخ کامل کے مقام سے آگاہ ہے اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں، میں انسان ہو کر ناواقف ہوں، میں بدبخت اور اس دولت سے محروم ہوں، اور مچھلیاں اس معرفت سے سعید اور نیک بخت ہے۔ یہ خیال کر کے اس امیر پر گریہ طاری ہو گئی، دیر تک روتا رہا۔ اس گریہ ندامت اور شیخ کامل کی تھوڑی سی دیر کی صحبت کی برکت سے اس امیر کی کایا پلٹ گئی، اس کی کایا پلٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ اپنے خاص بندوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہی برکت رکھی ہے، اپنے خاص بندوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہی برکت رکھی ہے کہ شقاوت سعادت سے مبدل ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں وارد ہے لا یشقى جلیسہم، کہ خاصان خدا کے پاس کا بیٹھنے والا محروم اور شقی نہیں رہ سکتا۔ ندامت اور گریہ کی بدولت امیر ایک آن میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس ندامت کی وجہ سے وہ جو آیا تھا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، وہ ایک تھے اب دوسرا بھی ان کا ساتھ دینے والا بن گیا۔ جب دل روتا ہے اس وقت دل میں محبت کا خمیر تیار ہوتا ہے،